الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة. وقال في موضع آخر لا اکراہ فی الدین. صدق اللہ العظیم. ہمارے باغ میں امن و اما کے پھول کھلتے ہیں. ہمارے باغ میں امن و اما کے پھول کھلتے ہیں. ہمارا کام ہے انسان کو انسان بنا دینا. کچھ لوگ بوئے گل سے پریشان ہیں آج کل. کچھ لوگ بوئے گل سے پریشان ہے آج کل. ہر چند ان سے کوئی عداوت نہیں مجھے. کہتا ہوں صاف صاف عزیزان محترم. کہتا ہوں صاف صاف عزیزان محترم. کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. مشفق و مکرم اساتذہ کرام اور رفقائے اعظام، اسلام ایک ایسا آفاقی مذہب ہے جس کی جملہ تعلیمات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ایک ایک انسان کے لیے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں زندگی بسر کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کے لیے امن و امان کی ضامن ہے. اسلام میں جہاں ایمان و یقین، زہد و تقوی، عفت و پاک بازی، شرم و حیا، عدل و انصاف، عفو و درگزر، رحم و کرم، دیانت داری، خودداری، شفقت و محبت، جرت و بے باکی جیسے اخلاق حسنہ کی ترغیب ہے، وہیں تمام رذائل سے دور و نفور رہنے کی بھی تعلیم ہے. اسی لیے روز اول ہی سے اسلام کی روشنی اتنی تیزی سے پھیلی کہ دنیا والے حیرت میں پڑ گئے اور دشمنان اسلام نے دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے ببانگ دہل یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اسلام کی نشر و اشاعت بزور شمشیر ہوئی ہے. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، لیکن جب اس بات کی تحقیق کے لیے تاریخ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو تاریخ ہمیں چیخ چیخ کر کہتی ہے نہیں نہیں، اسلام کی نشر و اشاعت بزور شمشیر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ سے ہوئی ہے. کیونکہ اگر اسلام کی نشر و اشاعت بزور و شمشیر ہوتی تو بتاؤ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کس نے اٹھائی تھی؟ حضرت زید بن حارثہ پر کون حملہ آور ہوا تھا؟ حمزہ جیسے دلیر کو کس نے دھمکایا تھا؟ عمر جیسے بہادر کو، شجاعت کے پیکر کو کس نے آنکھ دکھائی تھی؟ اور بلال و صہیب کو اسلام کے نام پر تڑپنے کے لیے کس نے مجبور کیا تھا؟ اور سن 8 ہجری میں کفار مکہ پر دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے لیے کس نے زور و زبردستی کی تھی؟ اے اسلام پر کیچڑ اچھالنے والوں، بتاؤ کیا ان حضرات نے تلوار کی زور پر اسلام قبول کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صحابہ سے متاثر ہو کر؟ بتاؤ کیوں نہیں بولتے؟ کیوں خاموش ہو؟ تمہاری زبانیں کیوں گونگ پڑ گئی؟ ہاں مجھے بھی معلوم ہے کہ تم اس کا جواب نہیں دے پاؤ گے، کیونکہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ ان حضرات نے اپنی خوشنودی اور رضامندی سے سینے سے اسلام کو لگایا تھا. حضرات ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور نظر ڈالیے عہد فاروقی پر تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسلامی مجاہدین نے قبول اسلام پر کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا بلکہ سب کو مذہبی آزادی کا پروانہ دیا. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ امان جو آپ نے فتح بیت المقدس کے موقع پر عیسائیوں کو دیا تھا، تاریخ کے اوراق میں ان الفاظ کے ساتھ آج بھی موجود ہے کہ ان کے گرجا گھر کو نہ گرایا جائے، نہ ان کو مسمار کیا جائے، نہ اس میں سکونت کی جائے اور نہ ان کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کے صلیبوں اور مالوں میں سے کچھ کمی کی جائے گی اور نہ ان پر مذہب کے بارے میں کوئی جبر کیا جائے گا. اے عقل کے اندھو، کیا تمہیں یہ تحریر نظر نہیں آتی جس میں صاف صاف مذہبی آزادی کا پروانہ دیا گیا ہے؟ اے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے والو، ابھی اور آگے بڑھو اور ان خطوط کا بھی مطالعہ کرتے چلو جو حجاج بن یوسف جیسے ظالم و جابر گورنر نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو بھیجا تھا. حجاج بن یوسف صاف صاف لکھتا ہے کہ ان کی عبادت گاہیں مسمار نہ کرنا اور نہ ہی ان کی مذہبی پیشواؤں سے چھیڑ چھاڑ کرنا. اور تو اور ذرا لمبا سفر طے کیجئے اور فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی اور فیاضی کا بھی تذکرہ سنتے چلیے، جنہوں نے فتح بیت المقدس کے موقع پر بیت المقدس کو نہ صرف خون خرابے سے بچایا تھا بلکہ تمام عیسائیوں کو خیر و عافیت سے نکلنے کا موقع دیا تھا. جس رحم دلی اور فیاضی سے متاثر ہو کے لین پول نے لکھا ہے وہ جلالت میں، شہامت میں یکتا اور بے مثال شخص تھا. حضرات
یہ تھی تاریخ کی ہلکی سی جھلک جس کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اسلام کا چراغ ظلم و جور اور جبر و تشدد کے تیل سے روشن نہیں ہوا، بلکہ اس میں اخلاق حسنہ کا روغن ڈالا گیا ہے۔ مزید آپ دور حاضر پر نظر ڈالیے، دیکھیے، غور کیجیے اور بتائیے کہ آج اسلام قبول کرنے والوں کو کون مجبور کر رہا ہے؟ آخر یورپ و امریکہ میں اتنی تیزی سے اسلام کیوں پھیل رہا ہے؟ یوسف یوحنا کو محمد یوسف بننے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ جب ان تمام حقائق پر آپ غور کریں گے تو خود پکار اٹھیں گے کہ اسلام اپنی باطنی کمالات کی وجہ سے پھیلا ہے اور پھیل رہا ہے اور انشاءاللہ پھیلے گا، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اسلام کا صحیح ترجمان بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔